بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تحیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ عمران خان سے جیل میں بڑی شخصیت کی ملاقات، بازی پلٹ گئی اور نون لیگ کی کمر ٹوٹ گئی۔ امریکی سروے بھی آ گیا، زرداری صاحب کے منہ سے سچ نکل آیا۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کے متعلق کہ انہوں نے کل حامد میر صاحب کو ایک انٹرویو دیا جس میں دیگر باتیں ان کی تو آپ نے سنی ہوں گی، لیکن خاص بات یہ ہے جس پہ میں نے اپنا تجزیہ پیش کرنا ہے کہ ان کے منہ سے ایک بہت بڑا سچ نکل آیا۔ وہ سچ کیا ہے کہ انہوں نے مشورہ جب سوال کیا حامد میر صاحب نے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب مشورہ دے رہے ہیں کہ یہ بزرگ سیاستدان اب گھروں میں بیٹھ جائیں یا مسجدوں میں چلے جائیں، تو ان کا اشارہ فضل الرحمان صاحب کی طرف ہے یا سب کی طرف ہے؟ تو زرداری صاحب نے یہ جواب دیا کہ ان کا اشارہ سب کی طرف ہے، میری طرف بھی ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ بچہ ہے نبی، بچہ آہستہ آہستہ سیکھے گا۔ ہم پرانے سیاستدان ہیں، جو پرانے سیاستدان ہوتے ہیں وہ بہت تجربہ کار ہوتے ہیں۔ ساتھ پھر انہوں نے ناظرین کرام بہت بڑی مثال دی کہ ایک حکیم صاحب تھے، ان کے پاس ایک کسائی تھا جو روزانہ آتا تھا، اس کی آنکھ میں ہڈی کا ایک ذرہ پڑ گیا تھا، تو ایک عرصے سے وہ حکیم صاحب کے پاس آتا، حکیم صاحب اس کو مرہم پٹی کرتے اور چلا جاتا۔ حکیم صاحب کا بیٹا پڑھتا رہا یہاں تک کہ وہ جوان ہو گیا اور بیرون ملک چلا گیا، ڈاکٹر بن کے واپس آیا۔ ایک دن حکیم صاحب اندر کمرے میں بیٹھے تھے، اس کا بیٹا ڈاکٹر جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا حکیم صاحب کی جگہ پہ، تو وہی کسائی آیا، تو جب ڈاکٹر نے دیکھا حکیم صاحب کے بیٹے نے تو اس نے وہ ہڈی کا ٹکڑا اس کی آنکھ سے نکال دیا، اس کی آنکھ ٹھیک ہو گئی، وہ خوشی خوشی چلا گیا۔ جیسے ہی حکیم صاحب واپس آئے تو اس کے بیٹے نے کہا کہ ابا جان، آپ جس شخص کا 30 سال سے علاج کر رہے تھے، میں نے پہلے ہی دن اس کا علاج مکمل کر دیا، اس کی آنکھ میں آپ کو علم نہیں تھا کہ ہڈی کا ٹکڑا تھا۔ تو زرداری صاحب نے یہ مثال دی، تو پھر حکیم صاحب نے کیا کہا کہ بیٹا ہوں اج تو دال ہی کھانی کرنی ہے راتی، یعنی کہ میں اس سے 30 سال سے روزانہ کی نسبت پیسے بٹور رہا تھا، اس کی آنکھ ٹھیک نہیں کر رہا تھا کیونکہ میرا رزق لگا ہوا تھا، تو تم نے پہلے ہی دن اس کی آنکھ کا علاج کر دیا، اب اس نے کون سا آنا ہے، تو اب تمہیں رات کو دال ہی ملا کرے گی روز۔ تو ناظرین کرام، یہ بہت بڑا سچ نکل آیا آصف علی زرداری صاحب کے منہ سے کہ ہم پرانے جو سیاستدان ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ پاکستانی قوم کو کچھ ان کے مسائل حل ہو سکیں یا پاکستانی قوم کو وہ سہولیات ملیں جو یورپ یا دیگر ترقی یافتہ ممالک میں ان کی جو عوام ہے ان کو سہولیات ملی ہوئی ہیں۔ ہم نہیں چاہتے، ہم صرف اسی پہ رکھنا چاہتے ہیں اپنی پاکستانی قوم کو کہ تمہاری گلی بنا دیں گے، اس دفعہ تمہاری گلی بن جائے گی، دوبارہ جو ہے اگر سڑک بنوانی ہے اس کے لیے آپ نے دوبارہ ہمیں ووٹ دینے ہیں، پھر ہم سڑک بنا دیں گے، اس دفعہ آپ کا میٹر لگوا دیں گے، دوبارہ اگلے الیکشن میں آپ ہمیں ووٹ دیں گے، آپ کا کھمبا بھی لگوا دیں گے، اس دفعہ آپ کے ہم تار بچھوا دیں گے، اگلی دفعہ جب آپ ووٹ دیں گے آپ کا ٹیلی فون لگوا دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے سچ نکال دیا کہ ہم پرانے سیاستدان جو ہیں وہ تجربہ کار ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ پاکستانی قوم کے مسائل حل ہوں اور پاکستانی قوم جو ہے وہ تمام جدید سہولیات، ہسپتال، تعلیم یا دیگر جتنے بھی سہولیات ہیں جو بیرون ممالک میں اپنی قوم کو بیرون ممالک جو ہیں وہ دیتے ہیں، وہ پاکستانی قوم کو ہم دیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی سہولیات دیتے رہیں تاکہ یہ ہمارے محتاج رہیں،
ہر الیکشن میں یہ ہمیں ووٹ دیتے رہیں، ہم ان سے وعدے معاہدے کرتے رہیں۔ تو یوں ناظرین کرام زرداری صاحب کے منہ سے بہت بڑا سچ نکل آیا۔ اب بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون کی۔ ناظرین کرام مسلم لیگ نون کے جب سے قائد آئے ہوئے ہیں محترم نواز شریف صاحب، تو وہ الیکشن کمپین ایک ہی چلا رہے ہیں کہ تمام الیکٹیبلز کے پاس جا رہے ہیں کہ ہماری پارٹی میں شمولیت اختیار کریں۔ تو جتنے بھی دوسری چھوٹی پارٹیاں ہیں ان کے پاس جا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کریں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ۔ کیونکہ ان کے سہولت کار انہوں نے بتا دیا کہ آپ تمام کے تمام بھی اگر اکٹھے ہو کر بھی خان صاحب کے مقابلے میں یا تحریک انصاف کے مقابلے میں الیکشن لڑیں تو آپ پھر بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، جتنی کہ مقبولیت اس وقت سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہے۔ تو یہی وجہ ہے انہوں نے عوام کے پاس جانا جو ہے وہ ضروری نہیں سمجھا اور نہ ہی وہ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کمپین باقاعدہ کہیں پہ جلسے جلوس نہیں کر رہے۔ ان کے متبادل اگر دیکھیں پیپلز پارٹی تو وہ جلسے جلوس کر رہی ہے۔ تو مسلم لیگ نون جو ہے صرف اور صرف ایک ہی کمپین چلا رہی ہے کہ ہم نے الیکشن کیسے جیتنے ہیں، کون کون سی پارٹی ہم اگر ساتھ ملا لیتے ہیں تو ہمیں کچھ سیٹیں بہتر مل سکتی ہیں۔ ان کا سارا جو خیال ہے، سارا دھیان ہے جو دوسری پارٹیوں کے ساتھ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اتحاد کریں، اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ کامیابی حاصل کر سکیں۔ تو ناظرین اکرام اگر دیکھا جائے زمینی حقائق دیکھیں تو نون لیگ کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ نون لیگ نے باقاعدہ اپنی شکست تسلیم کر لی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب بندہ کسی کی ذاتیات پر حملے شروع کر دیتا ہے تو وہ شکست کو تسلیم کرتا ہے کہ میں اس کا سیاست کے میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتا، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اس پہ میں الزام تراشیاں کروں، اس پہ میں ہائے روز طرح طرح کے الزامات لگاؤں اور اس کی کردار کشی کرتا رہوں۔ یہ وجہ ہے کہ وہ 2018 میں جو طریقہ کار انہوں نے اپنایا تھا وہی اب اپنا رہے ہیں کہ خان صاحب کی ذات پہ حملے کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اگر دیکھیں تو نون لیگ کی تو کمر ٹوٹ چکی ہے۔ تو ناظرین اکرام بڑی خبر آپ کو دوں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ایک تو عدالت میں طلب کیا گیا ہے 28 نومبر کو۔ 28 نومبر کے متعلق باقاعدہ جو وزیر داخلہ ہیں سرفراز احمد بگٹی صاحب، انہوں نے بھی بیان دیا ہے کہ خان صاحب کی سیکیورٹی جو ہے اس کو بھرپور طریقے سے دیا جائے گا اور حکم جو عدالت نے دیا ہے اس کے حکم کی ہم تعمیل کریں گے۔ جو حکم ہمیں عدالت عظمیٰ نے دیا ہے اس کے حکم کی ہم تعمیل کریں گے اور سیکیورٹی پوری خان صاحب کو دیں گے۔ ویسے بھی خان صاحب جو ہیں وہ عدلیہ کے لاڈلے ہیں۔ تو ناظرین کرام ایک تو خبر یہ، دوسری سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ بہت بڑی شخصیت نے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی ہے۔ آپ کہیں گے کہ وہ کون سی شخصیت ہے؟ تو ناظرین اکرام آپ کو علم ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب نے ایک انکشاف کیا تھا کہ اڈیالہ جیل میں بہت سی بڑی شخصیات خان صاحب سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل جو ہیں وہ آتی ہیں، یہاں تک کہ یورپی یونین کا وفد اور IMF کا وفد بھی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ تو ناظرین اکرام بہت بڑا دعویٰ کیا ہے صابر شاکر صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ جو امریکی سفیر ہیں انہوں نے باقاعدہ ملاقات کی ہے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں۔ وجہ کیا بنی ہے؟ وجہ یہ بنی ہے کیا ضرورت پیش آئی؟ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جو سینیٹر ہیں ڈیموکریٹک کے، انہوں نے باقاعدہ سینٹ میں احتجاج کیا کہ باجوہ صاحب نے اپنے ایکسٹینشن کے لیے امریکہ کو خان صاحب کی حکومت کے بارے مس گائیڈ کیا، صرف انہوں نے اپنی ایکسٹینشن کے سلسلے کے لیے۔ تو جو اس وقت پاپولیرٹی ہے وہ خان صاحب کی ہے، ہمیں مس گائیڈ کیا گیا، لہٰذا ہمیں اپنی پالیسی میں تبدیلی کرنی پڑے گی پاکستان کے حوالے سے۔ الیکشن پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ تو ناظرین اکرام یہی وجہ ہے کہ جو سفیر ہیں امریکہ کے انہوں نے پھر ملاقات کی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ۔ یہ بڑا دعویٰ کیا صابر شاکر صاحب نے جو بہت بڑے سینئر اینکر ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ امریکہ نے اپنے طور پہ انہوں نے ایک سروے کروایا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ مقبول ترین لیڈر کون ہے اس وقت۔ تو ناظرین کرام جو پاکستان میں سروے کرائے گئے، اس حکومت نے کروائے، نگران نے کروائے، جب نون لیگ کی حکومت تھی انہوں نے کروائے، دیگر پرائیویٹ ایجنسیوں نے سروے کروائے، تو خان صاحب کی 90 تک جو ہے وہ جاری تھی پاپولیرٹی، 90% تک۔
لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جو امریکہ نے سروے کرایا ہے اس میں 97% مقبولیت خان صاحب کی وہاں نظر آئی ہے ان کے سروے میں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اب اپنی پالیسیوں کو تبدیل کرنا شروع کر دیا ہے پاکستان کے حوالے سے۔ تو یہ بہت بڑا دعویٰ کیا صابر شاکر صاحب نے کہ یہ امریکی سفیر جو ہیں وہ باقاعدہ اڈیالہ جیل میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے آئے ہیں۔ تو ناظرین اکرام اب دیکھ لیں کہ اب ریورس گیئر لگنا شروع ہو چکا ہے، خان صاحب کی واپسی ہونے والی ہے۔ جو عدت کا کیس کیا گیا تھا محمد حنیف نامی شخص نے کیا ہوا تھا خان صاحب کا، جو عدت میں نکاح والا معاملہ ہے، تو آج جمعہ المبارک کا دن ختم ہو رہا ہے۔ تو ناظرین اکرام اس شخص نے اپنی وہ درخواست جو تھی وہ واپس لے لی ہے۔ یہ بھی ایک بڑی اچھی خبر ہے خان صاحب کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ تو ناظرین اکرام لگ یوں ہی رہا ہے کہ خان صاحب کی واپسی ہونے کو ہے اور بازی ساری پلٹ چکی ہے۔ تو یہ معاملہ چل رہے ہیں۔ آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔